السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شہباز احمد۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ پاکستان میں بہت ہی کامن ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اگر 10-12 سال آپ پیچھے جائیں تو کوئی اتنے زیادہ کیسز نہیں ہوتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ کیسز میں کی تعداد میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ ہے ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے جگر کا سکڑنا، اور پھر اس کی وجہ سے آگے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو پیچیدگیاں آتی ہیں وہ ہونا۔ تو آج ہم تفصیل کے ساتھ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے جب جگر سکڑتا ہے تو اس جگر سکڑنے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں آتی ہیں اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی بی کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اور اس کا اس میں جو گولیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں کتنی دیر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ ساری تفصیل ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ہیپاٹائٹس سی کا ٹائملی علاج نہیں کرواتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی پیچیدگیاں یا اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہیں کرواتے، یعنی اس کا جو 3 مہینے کا گولیوں کا کورس ہوتا ہے وہ آپ نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ تقریباً 10 سال تک اگر ہیپاٹائٹس سی جسم کے اندر رہ جاتی ہے، جس کی علامات بیسیکلی بہت ہی عمومی سی ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے، زیادہ اس کو پریشان نہیں ہوتے، زیادہ ٹینشن نہیں لیتے، اور ان علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بے جا تھکاوٹ رہتی ہے، متلی محسوس ہوتی رہتی ہے، بار بار آپ کو معدے کے مسائل رہتے ہیں، جس طرح کے سینے میں جلن ہونا، معدے میں درد ہونا، اس طرح کی علامات آپ کو رہتی ہیں، کھانا کا ہضم ٹھیک سے نہ ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، یہ ساری علامات جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن لوگ ان علامات کو لے کے مختلف طرح کی دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ تو وہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آپ نے ضرور اس کی اسکریننگ کرانی ہے۔ اب فرض کریں کہ 10 سال تک آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا اور ہیپاٹائٹس جو ہے وہ آپ کے جسم میں 10 سال تک رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جو جراثیم ہوگا یا جو وائرس ہوگا ہیپاٹائٹس کا، وہ آپ کے جگر پہ اثر کرنا شروع کرے گا، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے جگر میں سیروسس، فائبروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کا سائز، اور وہ سکڑ جاتا ہے۔ اب جب جگر سکڑتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ فنکشن جسم کے اندر جو جگر نے کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ جگر خون نہیں بناتا، تو وہ بیسیکلی اصل ٹرم شاید یہیں سے لی گئی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ جسم میں خون کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جگر سکڑنے سے آپ کو جو علامات آتی ہیں، جو پیچیدگیاں آتی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ جو بواسیر کا ہونا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بواسیر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، جو امبلائکس ہوتا ہے، اس کے ارد گرد نالیاں پھول سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی الٹی آتی ہے۔ خون کی الٹی آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کے نیچے والے حصے میں خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، کیونکہ جگر سکڑ جاتا ہے، اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ پریشر جب پیچھے نالیوں کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ نالیاں پھول جاتی ہیں، اور وہ جب زیادہ پھول جاتی ہیں ان میں خون زیادہ بھر جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو جب وہ نالیاں پھٹتی ہیں تو خون معدے میں جاتا ہے، اور وہاں سے الٹی کی صورت میں پھر باہر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے خون نکلنے کی اور علامت کالے رنگ کے پخانے آنے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کالے رنگ کے پخانے آئیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی الٹی نہیں آتی لیکن کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ زیادہ اس کو بھی بادر نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بھی ایک جگر کے سکڑنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے اندر نالیوں کا گچھا پھول جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، جس کو فنڈل ویرکس کہتے ہیں، وہ بھی اس کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جب آنا شروع ہو جاتی ہیں، جگر سکڑنے کی یہ علامات، تو اس کے بعد یہاں سے سچویشن کا ریورس ہونا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پیچیدگیاں ہوئی ہوتی ہیں، علامات آ رہی ہوتی ہیں، ان کا تو علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک سٹیج جب یہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جگر واپس اپنا کام پراپر طریقے سے شروع نہیں کرتا، اور وہ دوبارہ سے واپس اپنا جو سائز ہے وہ نہیں گین کرتا۔ تو اس لیے ان ساری سچویشن سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنی ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کروائیں، بی کی بھی، ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہے تو اس کا پراپر علاج کروائیں، تاکہ وہ جو نوبت آنی ہے، جو جگر سکڑنے والی نوبت ہے، اس سے آپ بچ سکیں، اس کی نوبت نہ آئے۔ اس کے علاوہ جب آگے اس کی دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں،
यानी जब जिगर सिकुड़ जाता है तो पेचीदगी आती है, वो अब ज़ाहिर बात है खून की जब उल्टी आती है, नालियाँ अंदर से फटी होती हैं, तो उसमें फिर एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, कैमरा डाल के उसके अंदर उन नालियों को टांके लगाए जाते हैं, बैंड किया जाता है। इसके अलावा अगर पेट में पानी बढ़ता है तो बाज़ का सुई मार के अगर बहुत ज़्यादा पेट पानी बढ़ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से सांस का भी मसला होने लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेट फूलना शुरू होगा तो वो ऊपर फेफड़ों पे भी प्रेशर डालेगा, बाज़ का फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो फिर सुई मार के जो है वो पानी निकाला जाता है। उसके अलावा पानी निकालने वाली गोलियां दी जाती हैं। अब इससे भी एडवांस जब स्टेज आती है तो हेपेटोरीनल या हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होती है। मतलब ये है कि जिगर के सिकुड़ने की वजह से गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, या जिगर सिकुड़ने की वजह से फेफड़ों में पानी या फेफड़ों की जो नालियों का प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो बड़ी क्रिटिकल होती है, ख़तरनाक होती है। इसके अलावा जब पेट में पानी बढ़ता है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, जिसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो वो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो मरीज़ जिसका जिगर सिकुड़ जाता है उसको बार बार मुख्तलिफ़ पेचीदगियों की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। और एक स्टेज आती है कि इसमें फिर यही होता है कि एक ही प्रॉपर हल होता है और वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट, यानी जिगर का नया लगवाना। वो फिर आप क्या करते हैं कि आपके कोई भी रिलेटिव होता है, करीबी रिश्तेदार होता है, खून का रिश्ता जिनके साथ होता है, तो उसका कुछ छोटा सा टुकड़ा लेके वो मरीज़ के जिगर जो जिगर की जगह होती है वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो जो है वो अपना काम खुद से करना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान में कुछ ही हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है, और कुछ जो हैं वहाँ पे प्राइवेट तौर पे किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अपनी अगली नस्ल को बचाने के लिए कोशिश करें कि स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि इलाज मुमकिन है। जब बीमारी एक लिमिट तक है तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जब आप वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जब टाइम इतना ज़्यादा जिस्म के अंदर बीमारी को मिल जाता है, तो फिर उसके बाद उसका इलाज जो है वो बस समझ लें कि ना होने के बराबर होता है। थैंक यू सो मच।